سونی، ٹویوٹا، توشیبا، ہونڈا اور نیسان وہ کمپنیز ہیں جن کی پروڈکٹس دنیا کے ہر کونے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ دنیا میں تقریباً ہر رنگ، نسل اور علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کمپنیز کی پروڈکٹس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ان تمام کمپنیز کا تعلق جاپان سے ہے، وہ جاپان جو 1945 میں امریکی عتاب کا شکار ہوا اور اس کے دو انتہائی اہم شہروں کو امریکی بموں نے کھنڈرات میں بدل کر رکھ دیا۔ ان امریکی ایٹمی حملوں میں قریباً 1.5 لاکھ کے قریب جاپانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور 1 لاکھ سے زائد جاپانی ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ اتنی شدید تباہی کے بعد جاپانیوں کے اندر امریکہ کے خلاف غم و غصے کا بھر جانا ایک فطری امر تھا، لیکن جاپانیوں نے اپنی نفرت کو ایک نیا رخ دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے امریکہ کو تعلیم و ٹیکنالوجی کے میدان میں مات دینے کا فیصلہ کر لیا، لہٰذا جاپان میں کثیر تعداد میں تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں آیا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ٹوکیو میں قائم ہونے والے تعلیمی اداروں کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ لہٰذا تعلیمی ترقی کی بنا پر جاپان میں صنعتی انقلاب آ گیا۔ وہاں گھڑیاں، دوربینیں، سلائی مشینیں، ٹیلی ویژن، کیمرے، الغرض سوئی سے لے کر جہاز تک تیار ہونے لگا۔ جاپان کی یہ مصنوعات جاپان کے لیے کثیر زرعِ مبادلہ کا ذریعہ ثابت ہوئی اور جاپانی قوم ترقی کے آسمان پر جا پہنچی۔ آج جاپان کی مصنوعات معیار کا استعارہ بن چکی ہیں اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کی بنا پر جاپان ساری دنیا کو فتح کر چکا ہے۔ دوسری طرف وطن عزیز میں گھاس کھا کر ایٹم بم بنانے کی پالیسی اپنائی گئی، لیکن تعلیم و تربیت کے میدان کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہونے کے باوجود ہر لمحہ پاکستان کے در پر دیوالیہ ہونے کا خوف دستک دیتا رہتا ہے۔ ہم اپنے ہر سالانہ بجٹ کے لیے IMF کی کڑی شرائط کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور بھاری سود پر قرض منظور ہو جانے کی صورت میں ہمارا حکمران طبقہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ IMF کی شرائط کا سارا بوجھ مہنگائی کی صورت میں عوام کے ناتواں کندھوں پر لاد دیا جائے گا۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ہم آج بھی تعلیم و تربیت کو نظر انداز کر کے بم بنانے میں مصروف ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے ہم نے ایٹم سے بم بنایا، لیکن اب ہم اپنے جوانوں کو چلتا پھرتا بم بنا رہے ہیں۔ رنگ و نسل، علاقائی، لاسانی اور صوبائی بنیادوں پر پہلے سے تقسیم قوم کو اب سیاست کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایسے نوجوان جن کی عمر 16 سے 25 برس کے درمیان ہے، ان کے اندر سیاست کے نام پر اس قدر زہر بھر دیا گیا ہے کہ وہ چلتے پھرتے نفرت کے بم بن چکے ہیں۔ بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا المیہ ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان عدم برداشت کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ انہیں مارنے، کاٹنے، جلانے کے علاوہ اور کچھ سوچتا ہی نہیں۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ نفرت اور عدم برداشت کی بنا پر آج تک کوئی قوم ترقی نہیں کر سکی۔ لہٰذا اس قوم کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے اپنے نوجوانوں کے لیے کسی سمت کا تعین کرنا ازحد ضروری ہے۔ اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کی خاطر ان نوجوانوں کی توانائیوں کو غارت مت کیجیے، اس قوم کی تقدیر سے مت کھیلیے۔ ان نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا مناسب بندوبست کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو سب سے قیمتی سرمایہ ہی ہمارے سب سے بڑے نقصان کا باعث بن جائے۔